السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 234 to 236۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ ذال کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، حرف مدہ ہے۔ ہم نے ذال کو ایک الف جتنا لمبا پڑھا۔ پھر یہاں فا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ لین حرف ہے۔ اس کو فو نا نہیں اب پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ یتوفونا، فو آواز بنے گی۔ لین حرف دو ہیں، زبر کے ساتھ واو ساکن اور زبر کے ساتھ ہی یا ساکن، فو فی، بو بی۔ تو یہاں ہم نے پڑھا یتوفون منکم، نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے کیف، کیف حروف اخفا میں شامل ہے، تو اب ہم منکم نہیں پڑھیں گے، منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، نون کے اوپر گنہ کریں گے۔ گنہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ مشدد نون ہو یا مشدد میم ہو تو اس کے اوپر ہم نے گنہ کرنا ہے۔ گنہ کرتے ہوئے آواز ناک میں پڑی جاتی ہے اور اس پر ہم نے ایک الف کے برابر ٹھہر کر اس کو ادا کرنا ہے، جلدی ادا نہیں ہوگا، ایک الف کے برابر ٹھہرا جائے گا۔ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ یہاں دیکھیں را کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، را کے اوپر دو زبر ہیں اور وقف آ رہا ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو پھر ایک زبر پڑی جائے گی اور ایک زبر جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وقف کریں گے تو فا ساکن پڑا گیا، اس کے نیچے زیر نہیں پڑی جائے گی وقف کرنے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ فا کو یہاں ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے اور یہاں انفسہن، نون کے اوپر، اس نون کے اوپر اخفا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم۔ یہاں دیکھیے آئین کو آپ نے را سے ملایا، پھر را کو دود سے ملانا ہے، اورد، اورد، را کو بھی موٹا پڑا، دود کو بھی موٹا پڑا، ٹھیک ہے۔ اورَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تو کے اوپر ہم نے کلکلا کیا۔ کلکلا والے حروف 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا ادا کرنا ہے، یعنی ان کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا۔ یہاں پر دیکھیں کوئی علامت نہیں ہے وقف کی، لیکن اگر سانس ختم ہو جائے اور رکنا پڑے تو پھر ہم نے آگے سے یہاں سے قولاً سے نہیں اب شروع کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ایک یا 2 الفاظ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ معنی
بات جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا، تو جو بات ہو رہی ہے اس میں کوئی خلل نہ ہو، اس لیے پیچھے سے ملا کر بات کو سمجھانا چاہیے. تو دوبارہ یہاں سے پڑھیں گے سرًا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. یہاں پر ہم نے نون کو جب لام سے ملانا ہے، نون کے اوپر تو غنہ ہے، ان اللہ، لام کو موٹا پڑھیں گے اور لام کو لمبا بھی پڑھیں گے. یہ صرف لفظ اللہ کی حیثیت ہے کہ اس لام، یہ جو درمیان والی لام ہے جس کے اوپر تشدید ہے، کھڑا زبر ہے، اس لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس کو موٹا پڑھتے ہیں اس لام کو. اگر اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں ہم نے اس کو موٹا پڑھا ان اللہ. پھر غفورن، رن نہیں پڑھنا کیونکہ را کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد ہا ہے. ہا حروف ہلکی میں شامل ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر غنہ کیے بغیر پڑھا جائے گا. اب یہاں پر ہم غفور حلیم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو اب یہاں پر ہم نے رن کو جلدی سے پڑھنا ہے. ان اللہ غفور حلیم. لا جناح علیکم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اب یہاں بھی نون کے اوپر غنہ ہے، یہاں بھی نون کے اوپر غنہ ہے. غنہ میں نے آپ کو بتایا ہے آواز ناک میں جائے گی اور ہم ایک الف کے برابر ٹھہریں گے یہاں پر. تمسوہن، ٹھیک ہے. او تفریدو، واو ساکن ہے نا پیش کے ساتھ، تو یہ حرف مدہ ہے، اس لیے ضاد کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھا. یہاں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، لہن فریضہ. اب اگر گول تا کے اوپر وقف آ رہا ہے تو پھر یہ جو تا ہے یہ سائلنٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہا کی آواز دے گی. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. یہاں پر قلب کا اصول ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آئین کے اوپر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے اور اس کے بعد ہے حرف با. تو اب ہم نے نون کی آواز کو مین کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. جب ہم پڑھیں گے نا ان، تو نون کی آواز ہے نا، اس کو ہم نے میم میں بدل لینا ہے. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. صدق اللہ العظیم.